زدنی علما الف لام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کی ذات اپنے تئیں ایک کامل ذات ہے. اللہ پاک اپنے بارے میں خود فرما رہے ہیں لیس کمثلہ شیئا. اللہ پاک کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ہم بھی اللہ رب العزت کی وہی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں جو اللہ ہی نے ہم کو سکھائی ہے. ایک عجیب سا نقطہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ میرا نام ہے جنید، تو جنید کا اگر جیم نکال دوں تو نید کا کوئی مطلب نہیں. اللہ رب العزت، اللہ جو نام ہے وہ اتنا کامل نام ہے کہ اللہ کا مطلب اللہ ہے، اور اگر اللہ کا الف نکال دیں تو وہ للہ ہے، جس کا مطلب بھی اللہ ہے. اللہ اللہ لا الہ الا ہو. جب الف نکال دیا تو للہ رہ گیا، وہ بھی اللہ ہی ہے. للہ ملک السماوات والارض. للہ میں سے اگر لام بھی نکال دیں تو لہو ہو گیا، تو لہو بھی لہو ملک السماوات والارض. اگر لہو کا لام نکال دیں، ہو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب بھی اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو. ایسا مکمل نام ہے. تو یہ تو ایک نقطہ ہے جو بڑوں سے سنا ہے. ہمارا پروگرام الف لام میم، آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پچھلے پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر زاہد صاحب. ماشاءاللہ سے عمرے کا ٹکٹ حاصل کیا انہوں نے، 50,000 روپے کا ہدیہ ان کو دیا گیا. ابھی وہ ہمارے اسی علمی سفر کا حصہ ہیں. کیا پتہ آگے حج تک بھی پہنچ جائیں. ان کو بلاتے ہیں. ڈاکٹر زاہد صاحب تشریف لائیے. السلام علیکم. تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب. بیٹھیے. کیسی طبیعت ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. کل ماشاءاللہ آخری وقت میں آپ نے جواب دیا اور عمرے کی سعادت اب آپ کی ہوئی. جی. سفر یہیں ختم کریں گے یا آگے چلائیں گے؟ آگے چلیں گے. آگے چلائیں گے. اب ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ جو انعامات اور ہدیے جڑے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑھ گئے ہیں، اور ایک سہولت بھی آپ کے پاس اب زیادہ آ گئی ہے، وہ ہے دوہری سہولت. وہ ایسے ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو جواب آپ دیں گے، 4 آپشنز ہیں، آپ جو جواب دیں گے، اگر آپ کا جواب غلط ہوا نا تو میں آپ کو ایک اور آپشن دوں گا کہ آپ دوبارہ اس کا جواب دے دیں. تو 3 میں سے بھی آپ ایک جواب دے سکتے ہیں. اگر وہ صحیح ہوا تو آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ وقت کی اب کوئی قید نہیں ہے. اب آپ کے پاس 2 لائف لائنز ہیں، ایک دوہری سہولت کی، دوسری آپ ہماری شورا سے مدد لے سکتے ہیں. تیار ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پوچھوں آپ سے اگلا سوال؟ جی. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ یہ ہے، خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام میں اب ایک وقت میں قریباً کل کتنے افراد نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اے 1 لاکھ، بی 2 لاکھ، سی 5 لاکھ، ڈی 10 لاکھ. دوہری سہولت استعمال کریں گے. دوہری سہولت استعمال کریں گے. جی. موسٹ ویلکم سر. 5 لاکھ اور 2 لاکھ. پہلے ایک جواب دیجئے. بی. بی کے اوپر جی. اس کو محفوظ کر دوں. 2 لاکھ 2 لاکھ پہ محفوظ کریں جی. اس کو دکھائیں جی. یہ تو صحیح نہیں ہے. ایک چانس آپ کے پاس اور ہے. اے کر دیجیے. جی اے. اے 1 لاکھ پہ کر دوں. جی. اے کے اوپر محفوظ کریں جی. دکھائیں جی.
یہ تقریباً 10 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. جواب دکھائیں جی. 10 لاکھ سے بھی زیادہ. یا رسول ارے آپ کس بات کا غم کرتے ہیں؟ خوش ہو جائیں. الحمدللہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو ڈاکٹر صاحب. ہمیں آپ کے آنے کی بڑی خوشی ہوئی. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو. عمرہ مبارک ہو. جب بھی جائیں اپنے اس بھائی کو بھی یاد رکھیے گا. سلام پہنچائیں تو میرا بھی پہنچا دیجیے گا اگر یاد رہے. عمرے کے 2 ٹکٹ اور یہ 50,000 روپے ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر قبول فرمائیے. تشریف لائیے ڈاکٹر صاحب. جی ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ. اسی طرح سے ہمارا ایک سوال جس کا جواب بے ترتیب ہوگا. انہوں نے سوال کے اس جواب کو ترتیب میں لے کر آنا ہے. اس سے پہلے کہ میرے مہمان میرے علمی ہمسفر یہ اس مقابلے میں شریک ہوں میں سب سے پہلے ان کا آپ کے سامنے تعارف کرانا چاہتا ہوں. میرے بائیں طرف ہیں ڈاکٹر نوید صاحب, محترمہ شیما رضوان صاحبہ, بھائی وقاص عمران صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں زہرا صاحبہ. جی میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں بھائی سہیل احمد صاحب, ان کے ساتھ بیٹھی ہیں مہوش صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں بھائی سید عمران صاحب, بھائی اویس اختر صاحب. آپ حضرات تیار ہیں؟ جی غور سے ذرا دیکھیے گا. سوال آپ لوگوں کے سامنے آنے والا ہے. سوال یہ ہے, ہفتے کے ان دنوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیں. اے منگل, بی جمعہ, سی اتوار, ڈی پیر. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی صحیح ترتیب ہے سی اتوار, ڈی پیر, بی جمعہ اور اے منگل. جی 4 نے جواب صحیح دیا ہے اور سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے مہوش صاحبہ نے. تشریف لائیے. مہوش احسان صاحبہ مبارک ہو. ادھر آنا. شکریہ. کنفیوز تو نہیں ہے؟ نہیں. نروس بھی نہیں ہے؟ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے. واقعی؟ ہاں الحمدللہ. اچھا مہوش میں آپ کو تھوڑے سے رولز اس کے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 14 کوشچنس ہیں اور اگر آپ نے 14 کوشچنس کے جواب صحیح دے دیے 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے, ٹھیک ہے؟ اور 14 کوشچنس تک پہنچنے کے لیے 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل آ جاتی ہے دوسرے سوال کے بعد, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد والی منزل آتی ہے مزید 5 سوالوں کے بعد. آپ نے 7 سوالوں کے جواب دے دیے, 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو گئے, ٹھیک ہے؟ اچھا اور آپ کے پاس 4 لائف لائنز ہیں. وہ 4 لائف لائنز کیا ہیں کہ ایک تو آپ ہماری شورا جو ہماری آڈینس بیٹھی ہے ان سے آپ مدد لے سکتی ہیں. دوسری ہمارے رہبر ہیں مفتی زبیر صاحب, ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیسری آپ نے ایک ٹیلی فون نمبر لکھوایا ہوا ہے, وہ آپ کے رفیق جو ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. یہ 3 لائف لائنز ہیں. چوتھی دوہری سہولت ہے, یہ 7ویں سوال کے بعد شروع ہوگی, ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس وقت سمجھا دوں گا. سمجھ گئی آپ؟ بالکل. پہلے جو 2 سوال ہیں ان کے جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں. 30 سیکنڈز ہیں, ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ شروع کریں. بسم اللہ. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے مہوش وہ یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ اے نیتوں پر, بی بہادری پر, سی کوشش پر, ڈی تقوی پر. اے نیتوں پر. نیتوں پر محفوظ کر دوں؟ بالکل. کریں جی, اس کو محفوظ کریں جی, اے کو نیتوں پر. جواب بریک کے بعد. رب زدنی علما الف لام رب زدنی علما
خوش آمدید بریک کے بعد پروگرام الف لام میم. مہوش صاحبہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اعمال کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں نیتوں پر. دیکھتے ہیں آپ نے جواب صحیح دیا کہ غلط. دکھائیں جی. مبارک ہو آپ کو, مبارک ہو, آپ نے صحیح جواب دیا. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے وہی 30 سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے. غور سے دیکھیے, وہ یہ ہے, نماز جنازہ کیا ہے؟ اے فرض عین, بی فرض کفایہ, سی واجب, ڈی نفل. وقت شروع ہو گیا ہے اور 3 لائف لائنز ہیں آپ کے پاس. نماز جنازہ رہبر سے مدد. رہبر سے روک دیں جی. ہماری بہن جو ہیں وہ ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب سے مشورہ کرنا چاہتی ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, ہماری بہن مہوش احسان صاحبہ آپ سے اس بات پر مشورہ لینا چاہتی ہیں کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, واجب ہے یا نفل ہے؟ جہاں تک نفل کا تعلق ہے تو نفل کا عام طور پر جو تعلق ہوتا ہے وہ کسی نماز سے ہوتا ہے جس میں رکعتیں وغیرہ پڑھی جائیں, لہذا نفل کا تو یہاں کوئی معنی بنتا نہیں ہے. ٹھیک. جہاں تک واجب کا تعلق ہے تو عملی اعتبار سے جنازہ اگرچہ واجب ہے جی, لیکن اس کی جو اصل صراحت ہے وہ فرض کے لفظ کے اندر موجود ہے. اچھا. اب یہ رہ گیا کہ فرض عین ہے یا کفایہ ہے, تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جنازہ ایک ایسا فریضہ ہے, محلے کے کچھ لوگ اگر اس کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ادائیگی کی کفایت ہو جایا کرتی ہے. اچھا. تو اگر فرض عین قرار دیں گے تو پھر تو ہر شخص کو جنازے کے اندر شریک ہونا لازم ہوگا, بے شک. لہذا خود سمجھ لینا چاہیے. جی 11 سیکنڈ ہے مہوش آپ کے پاس. بی. بی فرض کفایہ. جی. فرض کفایہ کو محفوظ کر دیں جی. جی دکھائیں جی. مبارک ہو آپ کو, جواب صحیح ہے آپ کا, بالکل صحیح. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے 45 سیکنڈز ہیں اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس. وہ سوال یہ ہے, حدیث کی ترتیب میں ایک بہت بڑا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے, وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ اے امام نسائی, بی امام ترمذی, سی امام مسلم, ڈی امام بخاری. وقت شروع ہوتا ہے اب. میں شورا سے مشورہ لوں. ان سے مشورہ لیں گی؟ جی. ٹھیک ہے جی. آپ حضرات پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں. حدیث کی ترتیب میں ایک بہت بڑا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کا ہے, وہ تاریخ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ اے امام نسائی, بی امام ترمذی, سی امام مسلم, ڈی امام بخاری. بتائیں جی. نائنٹی 91% کہہ رہے ہیں آپشن ڈی امام بخاری. کیا کرنا ہے؟ ڈی پہ لو. ڈی کو کریں جی, محفوظ کریں, چیک کریں. تو چیک تو کرنا ہی ہے, کریں چیک. ٹھیک ہے. جل تو جلال تو صاحب کمال تو آئی بلا کو ٹال تو. دکھائیں جی. یہ تو آج انہوں نے جتوا دیا جی, میری وجہ سے ہے نا. آپ کا نصیب بہت مبارک ہو, یہ مرحلہ تو حل ہو گیا. جی ٹھیک ہے جی. 2 لائف لائنز آپ نے استعمال کر لی, شورا سے مدد بھی لے لی اور رہبر سے بھی مدد لے لی. تیار ہیں آپ مہوش؟ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہی 45 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے, کس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کعبہ کے بارے میں فرماتا ہے وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے؟ اے سورۃ الحج میں, بی سورہ آل عمران میں,
सी सूरत बकरा में, डी सूरत निसा में। जी वक्त शुरू हो चुका है। सूरह हज में ए। को कर दूं? आपने देखा काबा और हज, हाँ जी जी हाँ। करें जी, सूरह हज को महफूज करें जी। देखूं बहन क्या है जवाब, सही क्या है? जी, दिखाएं जी। सही जवाब ये है सूरह आल इमरान। और मुसलमानों को अल्लाह ने यहां बार बार आने को कहा है। इस घर की फजीलतें बेशुमार हैं, जी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माशाल्लाह यहां तक आई, जी ठीक है ना? फिर आइएगा, इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपका इनाम मेरे पास है। कबूल करिए। पहले मरहले के 10,000 रुपये आपका है। बहुत शुक्रिया महविश, तशरीफ लाइए प्लीज। आइए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वही बर्क रफ्तार मरहला। رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام। जी ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बर्क रफ्तार मरहला, हमारा सवाल बर्क रफ्तार मरहले का, इन अल्फाज को सही तरतीब देकर जुमला बनाइए। ए दीन का, बी सतून, सी नमाज, डी है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी सही जवाब है नमाज दीन का सतून है। और वो ऑप्शंस हैं सी, ए, बी और डी। 4 कंटेस्टेंट्स ने सही जवाब दिया है और सबसे कम वक्त में जवाब देने वाले हैं भाई उवैस अख्तर साहब। आइए जनाबे वाली। उवैस मियां कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, होशबाश हैं? आओ फिर। उवैस भाई क्या हाल चाल? बहुत अच्छे। खैरियत? कंफ्यूज? बिल्कुल भी नहीं। टेंशन? नो। कुछ नहीं, नहीं बिल्कुल इजी हो। बिल्कुल। हाँ क्या करते हैं आप? मेरा ताल्लुक टीचिंग प्रोफेशन से, मैं इंजीनियरिंग अच्छा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा, कौन सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में? मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या पढ़ाते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन। खुद भी इंजीनियर हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह। कहाँ से की इंजीनियरिंग? मैंने इसी यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा यहीं के पढ़े हुए हैं और इधर ही फिर आज खिदमत अंजाम दे रहे माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फॉर्मेट आपको प्रोग्राम का पता है? हैं। जी बिल्कुल पता है, ठीक है ना? सही। शुरू करूं आपके साथ? बिल्कुल शुरू। सवाल और जवाब का सिलसिला। ठीक है जी, पहला सवाल आपकी तरफ जो आने वाला है भाई उवैस साहब, वो ये है। 30 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए। इस्लामी महीनों में से कौन से महीने में हज अदा किया जाता है? ए जिलहज्जा, बी मुहर्रमुल हराम, सी सफर, डी रबियुल अव्वल। 30 सेकंड है आपके पास। मैं यकीनन ए जिलहज के साथ जाना चाहूँगा। ए जिलहज। मैं इसको महफूज कर दूं? जी महफूज करें जी इसको। जवाब दिखाएं जी। मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। दूसरे सवाल के लिए तैयार? बिल्कुल। दूसरा सवाल है ये, गैर मुस्लिमों के लिए हिदायत की दुआ करना कैसा है? ए जायज है, बी नाजायज है, सी हराम है, डी मकरूह है। वक्त शुरू हो चुका है। सर मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज़ है।
तो मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा, ए जायज़ है। अच्छा, जायज है, जायज़। कर दूं इसको? करें जी, महफूज करें ऑप्शन ए को। दिखाएं जी, बिल्कुल जायज, माशाअल्लाह। हम ही नहीं दुआ करेंगे उनके लिए तो कौन करेगा? अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है भाई ओवैस, माशाअल्लाह से 2 सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक। पहली मंजिल पे आप पहुंच गए और 10,000 रुपए आपके हो गए। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ठीक है, तैयार हैं भाई ओवैस साहब? अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वही 45 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए। वो अगला सवाल ये है, कुरान करीम में रोजा यानी सौम का लफ्ज कितनी बार आया है? ए 4 मरतबा, बी 10 मरतबा, सी 20 मरतबा, डी 3 मरतबा। सौम बड़ा मुश्किल सवाल है मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल तो है। कितनी बार आया है? 3 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं आपके पास। इस सवाल में मैं रहबर से मदद लेना चाहूँगा। रहबर से मदद लेना चाहेंगे? मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत सवाल है, कुरान करीम में रोजा यानी सौम का लफ्ज कितनी बार आया है? पहला ऑप्शन ए है 4 मरतबा, ऑप्शन बी 10 मरतबा, ऑप्शन सी 20 मरतबा, ऑप्शन डी 3 मरतबा। देखिए, ये कुरान करीम के अंदर नमाज का भी कई दफा तज़किरा आया है, ठीक, हज का भी कई दफा तज़किरा आया है। ठीक। सौम का जो लफ्ज है जी, यहाँ एक मैं वजाहत करता चला जाऊं, सियाम का लफ्ज अलग है, अगरचे माना उसका भी रोजा है, ठीक है। लेकिन आपका जो सवाल है वो स्पेसिफिक सौम के बारे में सौम है। के बारे में। तो सौम का लफ्ज इतनी ज्यादा मर्तबा नहीं आया। ठीक। चूंकि लफ्ज सौम की बात है तो मेरा ख्याल है अगर 2-3 बारी की तरफ अगर ये तवज्जो करें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा इनके लिए। ठीक है मेरे हजरत, अल्लाह आपको खुश रखे। जी भाई, चले रहबर पे भरोसा करते हुए ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन डी पे जाओगे रहबर पे भरोसा करते हुए? ऑप्शन डी पे कर दो। दिखाएं जी जवाब सही है कि गलत? मुबारक हो जनाब अली, बहुत बहुत मुबारक हो आपके। माशाल्लाह 3 सवाल बिल्कुल सही हो गए। अगले सवाल के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। अगला सवाल भाई ओवैस साहब जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, हजरत मियां मीर का मजार किस शहर में है? ए लाहौर, बी मुल्तान, सी रावलपिंडी, डी इस्लामाबाद। जी मेरे प्यारे। आई एम डाउटफुल अबाउट ऑप्शन बी, बट ऑप्शन बी के मुतालिक मुझे डाउट हो रहा है। ऑप्शन बी के बारे मुतालिक रफीक से मदद लेना चाहूँगा। रोकें जी इसको। कौन है ये रफीक? कारी अब्दुल हफीज साहब हैं। कारी अब्दुल हफीज साहब कहाँ होते हैं? ये हमारे बहुत अच्छे साथी भी हैं और हमारी मस्जिद के पेश इमाम हैं। अच्छा, तो कहाँ है आपकी मस्जिद, कहाँ आप रहते हैं? मोहम्मदी मस्जिद है हमारे इलाके में, गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर में। जी। मिलाएं जी कारी साहब को। कारी साहब, मैं जुनैद जमशेद अर्ज कर रहा हूँ प्रोग्राम अलिफ लाम मीम से। माशाल्लाह शेख, माशाल्लाह। अच्छा, मैं इस वक्त बैठा हूँ भाई ओवैस के साथ। जी जनाब। तो अभी ये आपसे जो सवाल करेंगे जी। तो कारी साहब आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है। अच्छा अच्छा, ठीक है? ठीक। मैं आपको इनके हवाले कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। पूछो भाई ओवैस। अस्सलाम वालेकुम। और सलाम, कॉल कट गई वैसे भाई। जी, हजरत मियां मीर का मजार किस शहर में है? लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी या इस्लामाबाद? हजरत मियां मीर का मजार। इसका इल्म नहीं है जी, इसका जो है मैं बता दूं आपको। जी 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 जी। चलिए जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल। बड़े सच्चे आदमी थे आपके रफीक, बेशक। बजाय इसके कि ये आपको मिसगाइड करते, इन्होंने सच्ची बात कर दी कि भाई हमें नहीं मालूम। बस हर जरूरी तो थोड़ी है कि हर बात पता हो हर एक को। बिल्कुल। शोहरा से मदद लेना चाहूँगा, ऑडियंस। रोक दें जी, वक्त रोक दें। लाइट डालें जी शूरा पे। जी शूरा हमारी मदद करे हमारे भाई की। हजरत मियां मीर का मजार किस शहर में है?
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بی 42% کہہ رہی ہے شورا اور ڈی 50% کہہ رہی ہے شورا. وقت شروع ہو چکا ہے, جلدی کرو. میں اپنی لاسٹ لائف لائن بھی یوز کرنا چاہوں گا, دوہری سہولت. نہیں وہ نہیں کر سکتے آپ ابھی, جلدی بولو جلدی بولو. اچھا میں کوئٹ کروں گا. وہ نہیں کر سکتے اب, بی ملتان پہ کر دیجیے. اب نہیں ہو سکتا کچھ, وقت نکل گیا. چلے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ نے مقابلہ کیا, مشکل سوال تھا, مشکل سوال تھا. صحیح جواب ہے اس کا لاہور. لاہور سے ہی. کوئی بات نہیں ویس بھائی, پھر آئیے گا بالکل. آپ ماشاءاللہ سے زبردست, مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ نے ماشاءاللہ سے پہلے مرحلے کو آپ نے ماشاءاللہ کراس کیا. پیارے بھائی اویس قبول کریے, اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. تشریف لائیے. رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام. جی میرے ناظرین, میرے گھر بیٹھے ہوئے بہنوں اور بھائیوں, آپ نے دیکھا ہمارے مہمان یہاں آتے ہیں, اس دینی معلومات میں ہمارے ہم سفر بنتے ہیں. ان کے کبھی سوالوں کے جواب دے پاتے ہیں, کبھی نہیں دے پاتے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان کا علم کم ہے, ان کا ذوق کم ہے. نہیں, ہر سوال کا جواب ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. لیکن یہ بڑی ہمت کی بات ہے یہاں آنا, اس نشست خاص پر بیٹھنا اور ان سوالوں کے جواب دینا. ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز اور حج کی بات ہوئی تو میرا دل کرتا ہے کہ مفتی زبیر صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے کچھ اس سلسلے میں بات کی جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, دل ویسے بھی نرم ہوئے ہوئے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ روشنی ڈالیے ان دو فرائض پر, نماز اور حج. آپ کے برق رفتار مرحلے کے اندر جو جملہ تھا جی وہ یہ تھا کہ نماز دین کا ستون ہے. جی تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. بے شک. پتہ چلا کہ نماز کے بغیر دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. ٹھیک. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ من ضیعها فهو لمن سواها اضیع. جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ نماز کے علاوہ باقی چیزوں کو تو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کو کسی علاقے کی گورنری کا منصب عطا کیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اس کی نمازوں کے اہتمام کا خاص طور پر جائزہ لیا کرتے تھے. عجیب. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے دیکھنے والوں کو عزم کرنا چاہیے خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کہ اب نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے, ارے جو ایمان تجھے صبح کی نماز کے لیے بیڈ اور چارپائی سے اٹھا کر مسجد تک نہ لے جا سکے وہ ایمان تجھے جنت تک کیسے لے جائے گا. عجیب عجیب. دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی حج سے متعلق, تو ترمذی اور مسند احمد کی یہ حدیث خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے. اور امت مسلمہ میں لاکھوں بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کروڑوں ایسے افراد ہیں جن کے پاس مالی استطاعت اور حیثیت ہے مگر اس کے باوجود اپنی دنیا کے مختلف ہیلے حوالے کر کے وہ حج کا فریضہ ادا نہیں کرتے. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو استطاعت ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کر مرتا ہے, نصرانی ہو کر کے مرتا ہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے اس فرمان کی گہرائی کا. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کی سفارش کریں گے, اہل کبائر کی سفارش فرمائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کے بارے میں مجھے
کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی مرتا ہے یا نصرانی ہو کر مرتا ہے۔ حضرات علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے شدید خطرہ ہے اس بات کا کہ قیامت والے دن کہیں ایسا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور یہ فرمائیں کہ میری امت میں سے یہ لوگ جن کو استطاعت تھی اس کے باوجود انہوں نے حج بیت اللہ نہیں کیا، سب سے پہلے تو ان کو میری امت سے نکال دیا جائے، باقیوں کے بارے میں سفارش کروں گا۔ اس لیے اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب کی اتنی ضروری باتیں میرے بھائی اور میری بہنوں، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن ختم ہونے سے پہلے میرا دل کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو کچھ نعت کے اشعار ضرور سناؤں۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، نبی کریم رسول عظیم وبالمؤمنین رؤوف رحیم وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، نبی کریم رسول عظیم وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔